اسلام کے دشمن کون ہیں؟ وہ یہود النصارہ جو قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں اس میں سے کوئی غلطی نکال لیں، اور آخرکار تھک ہار کر وہ ریسرچ چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے اور مشرف اسلام ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ قرآن کا فہم۔ میں آپ کے سامنے حضرت امام جعفر الصادق علیہ رحمہ کی ایک حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ جو کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بہت اچھے شاگرد تھے اور صوفی صفت بزرگ تھے، وہ امام صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور امام جعفر الصادق سے سوال کرتے ہیں کہ آپ چونکہ اہل بیت ہیں اس نسبت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو امام صاحب خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیونکہ اہل بیت ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ اس پہ امام جعفر کہتے ہیں کہ میں خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں بروز محشر میرے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کے یہ نہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی زندگی میرے طریقے پہ کیوں نہ جی۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ یہ سن کے رونے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ جیسی شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، وہ جب یہ سوچ رہی ہے کہ میرے نسب سے زیادہ میرے اعمال صالح یعنی نیک کام مجھے جنت میں لے کے جائیں گے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ امام جعفر بن صادق علیہ رحمہ کی بہت بہت درجات بلند کرے، حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کی بہت بہت درجات بلند کرے، اور ہمیں ان کے صدقے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈسکرپشن میں قرآن کی ایک بہترین تفسیر صراط الجنان کا لنک دیا گیا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں قرآن لے کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔